یہ جو مسئلہ ایک ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد پیدا ہو گیا، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مطالبہ فرمایا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس کی پالیسی بیان کی آگے سے، یہ صرف باغ فدق پہ پھر کیوں ہے؟ باقی مال فہ کے اوپر اس کے اوپر سوال کیوں نہیں ہے؟ یہ سوال بڑا اچھا کیا آپ نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ خود اس کو مینج کرتے تھے، اور یہ بات آپ نے اتنی زیادہ وضاحت کے ساتھ صحابہ کرام کو یا اہل بیت کو کنوے نہیں کی تھی کہ اس کا میرے بعد یہ جتنا مال فہ تھا اس کا انتظام کیسے ہوگا، کون کرے گا۔ ادارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں، اس کی بے شمار حکمتیں ہوں گی آپ کے سامنے، کہ آپ نے خود سے مینشن نہیں کی میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، آپ نے سائن دے دیے، اشارے دے دیے۔ جیسے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے اپنی حیات میں مسجد نبی کی امامت پہ کھڑا کر دیا، مصلی رسول پہ کھڑا کر دیا کہ صدیق اکبر سے کہو کہ نماز پڑھائے، یہ ایک اشارہ تھا۔ اسی طرح کوئی خاتون آپ کے پاس آئی کہ میرا یہ مسئلہ حل کر دے، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے ہو جائے گا، کب ہوگا؟ آپ نے کچھ ٹائم دے دیا، اس نے کہا اگر آقا نے فرمایا نہیں ہوگا تو صدیق اکبر کے پاس آ جانا، وہ لوگ تو اس طرح کے نا کچھ اشارے دے دیے آپ نے کہ میرے بعد امت کی خلافت کی ذمہ داری کس کے پاس ہوگی۔ اسی طرح یہ جو مال فہ تھا اس کو بھی آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ نہیں بتایا تھا کہ میرے بعد اس کو کون مینج کرے گا، خلیفہ جو آپ کا نائب ہوگا، جو سربراہ ریاست ہوگا وہ کرے گا، اہل بیت اطہار جن کو اس کے بینیفٹ مل رہے تھے وہ کریں گے۔ یہ ایک سوال پیدا ہوا ازواج مطہرات کو بھی، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سب نے پوچھا کہ اس میں جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت تھی وہ اس کے یعنی اونر تھے، مالکانہ آپ کا حق تھا، یا آپ صرف تصرف کرتے تھے، یا وقف کیا ہوا تھا آپ نے، یعنی واقفانہ تھے، مالکانہ تھے یا تصرفانہ تھے؟ تو یہ چونکہ کلیئرٹی نہیں تھی، تو جب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا اب وہ بھی یہی بات پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس کا سٹیٹس کیا ہو، یا یہ کہیں کہ امت کو بتانا چاہ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی توجہ کو لیا۔ آپ سے جب بھی اس کی توجہ پوچھی گئی کہ سیدہ کائنات نے کیوں یہ مطالبہ کیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ صدیق اکبر کو معلوم ہے وہ حدیث کہ ہم گروہ انبیاء کسی کو اپنا وارث نہیں بناتے، اور ہماری وراثت جو ہوتی ہے وہ ہمارا علم ہوتا ہے، ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ کو معلوم ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ جو باب و مدینہ العلم ہے اسے خبر نہ ہو، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کو خبر نہ ہو؟ تو حضور پیر میرے فرماتے ہیں ان کو خبر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ معاذ اللہ وہ بے خبری میں تھے۔ وہ اس لیے تشریف لے کر آئیں، یا ازواج مطہرات نے بھی جو مطالبہ کیا، جو حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو پوری انسانیت کو پتہ چل جائے، پوری کائنات کو اس کا علم ہو جائے کہ تاجدار کائنات نے اپنے اہل بیت کے لیے، اپنے خاندان کے لیے کوئی مال اور دولت جمع نہیں کیا، اور بلکہ وہ جو ہمیشہ الفقر و فخری کا منظر رہا گھر کے اندر بھی۔ تو ایک تو بات یہ ہوئی کہ آپ کے سوال کرنے کا یا مطالبہ کرنے کی ایک حکمت تو یہ تھی کہ یہ پوری کائنات کو علم ہو جائے کہ یہ تاجدار کائنات کی جو وراثت ہے یہ مال اور دولت کی صورت میں نہیں ہے، یہ جاگیروں کی صورت میں نہیں ہے، جائیدادوں کی صورت میں نہیں ہے، پراپرٹیز کی صورت میں نہیں ہے۔ ایک تو یہ کائنات کو علم دینا تھا، امت کو، انسانیت کو، کہ آپ کی وراثت علم نبوت ہے، اور دوسری بات آپ نے اسٹیٹ کی پالیسی بنوائی کہ یہ جو اس طرح کے تحفے تحائف ملتے ہیں بادشاہوں کو، حکمرانوں کو، سلاطین کو، یہ ان کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہوتی۔ اگر سیدہ کائنات یہ سوال نہ کرتی تو یہ ایک ابہام رہتا۔ آپ کے سوال کرنے سے پوری انسانیت کو اور امت کو کلیئرٹی ہو گئی کہ جو مال فہ کے طور پر چیزیں آتی ہیں یہ حکمرانوں کی، سلاطین کی، بادشاہوں کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، یہ اسٹیٹ پراپرٹی ہوتی ہے، اور جو بھی ریاست کا سربراہ ہوگا، ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہوگا، وہ اس کو آرگنائز کرے گا۔ وہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حدیث پاک پڑھی، اگر سیدہ کائنات کو اس کا علم نہ ہوتا تو آپ یہ بھی کہہ سکتی تھیں کہ مجھے تو اس کا علم ہی نہیں ہے۔ جتنی احادیث آج تک ہم نے سنی ہیں، پڑھی ہیں اہل سنت سے، اہل تشیع سے، سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی مقام پہ یہ نہیں کہا کہ یہ حدیث میں نے نہیں سنی۔ علی المرتضیٰ نے اس کا انکار نہیں کیا، حضرت عباس بن عبد المطلب نے اس کا انکار۔ اس کا معنی یہ ہے کہ انہیں یہ حدیث معلوم تھی۔ اگر وہ کہہ دیتے نا کہ
اور پھر سیدہ کائنات اس پر خاموش ہو گئی، آگے سے کوئی آرگومنٹ نہیں کیا، یہ تسلیم کر لیا اس کو اور بالکل ہمارے لیے آسانی ہو گئی. یہ تو یعنی اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم تھی یہ حدیث پاک، اور جب انہوں نے بتا دی تو پوری کائنات کو خبر ہو گئی. پھر ایک اور اس کا پہلو ہے، وہ پہلو یہ ہے کہ یہ جو باغ فدق ہے یہاں پہ 11 کھجوریں تاجدار کائنات نے اپنے دست مبارک سے بھی لگائی تھیں. سیدہ کائنات کے مطالبہ کرنے میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ یہ میرے بابا کی نشانی ہے، چونکہ آپ سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات سے پیار کرتی تھی. جو محبت آپ کو اپنے بابا حضور کے ساتھ تھی، تاجدار کائنات کے ساتھ تھی، وہ محبت اور آپ کا پھر وصال بھی اسے تاجدار کائنات کا جو ہجر آیا، جو بھی چھوڑا آیا، آپ سے برداشت ہی نہ ہو سکا. تو وہ ایک فطری بات بھی ہے کہ جو ماں باپ کی نشانی اولاد کے لیے ہوتی ہے، اور پھر بالخصوص تاجدار کائنات کی نشانی ہو، جس میں تاجدار کائنات نے اپنے دست مبارک سے کھجوریں لگائی ہوں. سیدہ کائنات نے کسی اور جگہ کا مطالبہ نہیں کیا، حالانکہ 7 کتابوں میں ایسی جائیدادیں اور جگیریں. فتح کا مطالبہ اس لیے بھی کیا کہ وہاں پہ 11 یا 13 کھجوریں خود تاجدار کائنات نے اپنے دست اقدس سے لگائی تھیں، وہ پھر درخت بن گئے، پھر ان کا پھل آتا تھا. تو یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ آپ کے والد ماجد اور تاجدار کائنات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت تھی اس باغ کے ساتھ، تو آپ نے کہا میرے باغ کی نشانی ہے، تاجدار کائنات کی نشانی ہے. اور اس سے ایک اور کلیئرٹی بھی ہو جاتی ہے کہ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ درخت لگائے تھے، اس کے باوجود اس کی ملکیت نہیں لی آپ نے. بالکل ایسے ہی، وہ بھی امت کے لیے، اور جو بھی اس کا طریقہ کار ریاست کے طور پر. اچھا، یہاں پہ ایک اور چیز بھی ہے کہ جب آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسٹیٹ کا موقف بیان کیا کہ یہ ایسے اس کو ہم ڈیل کریں گے یا پالیسی یہ ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیدہ کائنات ناراض ہو گئی، اور بلکہ اس حد تک بھی کہتے ہیں کہ پھر وہ ناراض ہی رہی. تو کیا ایسی بھی کوئی بات ہے کہ وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کچھ ناراضگی یا رنجش؟ یہ کتاب صحیح بخاری میں آئے ہیں اور یہ امام زوری نے لکھا ہے. حضرت سیدی شیخ الاسلام نے جب اس حدیث پہ گفتگو فرمائی تو آپ فرماتے ہیں میں نے بہت چھان پھٹک کی، بہت تحقیق کی، یہ حدیث پاک کے الفاظ نہیں ہیں. اچھا. اس کو حدیث کی ٹرم میں ادراج کہتے ہیں. یہ امام زوری کا ادراج ہے. حدیث ہوتی ہے مدرج، جو راوی ہوتا ہے وہ بعض اوقات کچھ الفاظ جو اس کا اپنا فہم ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیتا ہے، لیکن وہ کیسے تسلسل کے ساتھ کرتا ہے جیسے لگتا ہے کہ وہ حدیث پاک کا حصہ ہے. تو سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا اس پر کبھی ناراض نہیں ہو سکتی. یہ نبی کے وسلم کی بات ہے. اس کے بہت سے پہلو ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا جیسی ذات جو طہارت کا پیکر ہیں، عصمت کا پیکر ہیں، اور اللہ رب العزت نے دور دور تک بھی کہیں آپ کے دل میں جو ہے کوئی دنیا کا لالچ اس سے اتنا پاک اور صاف کر دیا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے وہ ناراض ہو جائیں مال کے لیے؟ مطلب یہ تصور انسان نہیں کر سکتا کہ صدیق اکبر، اور پھر صدیق اکبر بھی وہ جس کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلقات کی نوعیت یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں جس کسی نے بھی میرے اوپر کوئی احسان کیا ہے میں نے اس کے احسان کا بدلہ دے دیا ہے سوائے صدیق اکبر کے. ان کے احسانات کا بدلہ میرا اللہ قیامت کے دن دے گا. اتنا بڑا محسن ہو تاجدار کائنات کا، حضور کی اہل بیت کا، کیسے ممکن ہے کہ سیدہ کائنات اس سے ناراض ہو جائیں؟ یہ بالکل یعنی کسی بھی اعتبار سے یہ بات نہ دل مانتا ہے، نہ عقل مانتی ہے، نہ دین کا فہم کہتا ہے کہ سیدہ کائنات صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ناراض ہو جائیں. وہ امام زوری کا خیال ہے جو کہ درست نہیں ہے. بس یہ اگر چل گیا تو پھر وہ چل گیا تو پھر عام ہو گیا. جو اہل بیت کی محبت میں صحابہ کرام پہ طنز کرتے تھے یا تان کرتے تھے، انہوں نے اس چیز کو زیادہ ہائی لائٹ کر دیا، ان کو بہانہ مل گیا، اور یہ تاجدار کائنات کی تعلیم اور تربیت کے بھی خلاف تھا. یعنی کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. دوسری چیز بھی دیکھتے ہیں اگر ہم کہ یہ بھی ایک تصور ہے کہ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا معاذ اللہ ان کے پاس صرف باغ فدق تھا، ایسی بات نہیں ہے. سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کے پاس اور بھی بہت سی جاگیریں تھیں. حضور سیدی شیخ الاسلام نے ایک جگہ پہ بیان فرمایا کہ جمبو کا ایک علاقہ ہے، وہاں پہ 7 جاگیریں تھیں سیدہ کائنات کی.
تو آپ نے تو وہ بھی ساری اللہ کی راہ میں وقف کر دی. اور ہم جنگوں کے جب واقعات پڑھتے ہیں، غزوات کے پڑھتے ہیں، تو مال غنیمت ہر ایک کو ملتا تھا. تو کیا سیدنا علی اور مرتضیٰ کو نہیں ملتا ہوگا؟ آپ کے گھر میں ہمیشہ فاقے رہے. وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے سورہ دہر کی، یطعمون الطعام علی حبہ یتیما مسکینا واسیرا الی آخر الآیہ، اس کے جو کہ وہ 3 دن انہوں نے جو ہے نا روزے رکھے، تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا. پھر ایک یتیم آیا، ایک مسکین آیا، کوئی فقیر آیا، قیدی آیا، سارا کچھ اٹھا کے دے دیا اور خود صرف پانی سے روزہ افطار کر لیا. کیا جو سیدنا علی المرتضیٰ مال غنیمت میں سے آپ کو بھی تو حصہ ملتا ہوگا نا؟ بے شک. آپ سب سے بڑے سپاہ سالار بھی ہوتے تھے، آپ سب سے بڑے مجاہد بھی تھے، سب سے بڑے سپاہی بھی تھے، سب سے زیادہ کفار کے قتل کرنے والے بھی علی المرتضیٰ تھے. بے شک. اور مرحب جیسے کو قتل کرنے والے بھی آپ. بدر میں سب سے بڑھ کر آپ نے قتل کیے کفار. اور بھی جس جنگ میں گئے ہمیشہ فتح آپ کے ہاتھ میں رہی. کیسے ممکن ہے کہ آپ کو مال غنیمت کیسا نہیں آتا ہوگا؟ جمع نہیں کرتے تھے نا. بس شان یہی تھی کہ جو آیا اللہ کی راہ میں فوراً تقسیم کر دیا. صحیح. یہ تو ان کے غلاموں کی شان ہے کہ ان کے ہاں جو کچھ آتا ہے وہ اس کو گھر میں نہیں رکھتے، اسی ٹائم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں. تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک باغ کی خاطر، اور وہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی اپنی بات نہیں کی. تاجدار کائنات کا ایک فرمان تھا، ایک پالیسی میٹر تھا، آپ نے بتایا، سیدہ کائنات اس پر خاموش ہو گئی.